عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد قیصر، حلیم عادل، اون عباسی، مراد سعید، حماد اظہر شامل۔ شہداء کی یادگاروں کو جلانے والے دہشت گردوں سے بات نہیں ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ٹویٹ کیا، بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے۔ اور جنا اسپتال کراچی کی سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی انتقال کر گئیں۔ سیمی جمالی 2.5 سال سے آنتوں کے کینسر میں مبتلا تھیں۔ نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ نااہل ہوا تو شاہ محمود پارٹی چلائیں گے، گرفتار ہوا تو شاہ محمود اور پرویز خٹک معاملات دیکھیں گے۔ عارف علوی آئین کے مطابق کام کریں گے۔ مراد سعید مستقبل کے لیڈر ہیں، جلد وقت تبدیل ہونے والا ہے، بڑے سرپرائز دوں گا۔ مجھے پتا ہے گرفتار، نااہل کرنے اور جان سے مارنے تک کی پلاننگ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی زمان پارک میں سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا فوج سے کوئی لڑائی نہیں، یہ فوج میری ہے، حلف دیتا ہوں تشدد اور توڑ پھوڑ کے لیے کبھی نہیں کہا۔ مجھے گولیاں لگنے پر توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تو اب کیسے ممکن تھا؟ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہمارے خلاف کیا گیا۔ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ مجبور اور کچھ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، الیکشنز کے سوا کوئی حل نہیں۔ دہشت گردوں کے سرغنہ سے مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ ریت کی طرح جماعت بکھر جانے کے بعد مذاکرات یاد آ گئے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں جو جماعتیں سیاسی نہیں ہوتی وہ اسی طرح بکھر جاتی ہیں۔ یہ مذاکرات نہیں، این آر او کی اپیل ہے۔ احسن اقبال نے کہا عمران خان نے ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی کا قیام غیر فطری تھا۔ 2018 میں مہمان اداکار پکڑ پکڑ کر بھرتی کیے گئے۔ بھانمتی کے کنبے کو ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے لوگ 5 دن میں ریت کا قلعہ ثابت ہوئے۔ ثابت ہو گیا یہ لوگ انقلابی تھے نہ نظریاتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 9 مئی کے واقعات کو پاکستان کے لیے 9/11 قرار دے دیا۔ بولے آئی ایم ایف کا پروگرام رواں سال جون میں ختم ہو جائے گا۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، چین سمیت دوست ممالک مدد کر رہے ہیں، جلد اس معاشی بحران سے نکل جائیں گے۔ خان صاحب آپ کو خدا حافظ، پی ٹی آئی اللہ حافظ۔ تحریک انصاف کے بانی رکن عمران اسماعیل نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ جیل سے رہائی کے بعد کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا عمران خان کے گرد بیٹھے لوگوں نے انہیں غلط مشورے دیے، ذہنوں میں بٹھایا کہ ہمارا مقابلہ سیاسی لوگوں سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ شفاف تحقیقات کرائی جائیں، ملوث افراد کو نشان عبرت بنایا جائے۔ کراچی سے ایک اور پرانے ساتھی علی زیدی نے بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ویڈیو بیان میں پی ٹی آئی سے علیحدگی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا، کہا جو ہوا بہت غلط ہوا، پاک فوج ہمارا فخر ہے، فوج کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں۔ پہلے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی تھی، اب بھی کرتا ہوں۔ دی اینڈ کہنے والے کا خود دی اینڈ ہو گیا۔ سابق وفاقی وزیر فیصل عہدہ کا علی زیدی کی پی ٹی آئی سے علیحدگی پر رد عمل۔ ٹویٹ کیا میں مسلسل کہتا رہا، اب آپ خود کیڑے اور سانپوں کی اصلیت دیکھ لیں۔ میں خان کو بچا رہا تھا، پارٹی سے نکالا گیا۔ یہ سب اپنی جان بچانے کے لیے خان کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ فیصل عہدہ نے ٹویٹ میں علی زیدی کا پارٹی نہ چھوڑنے سے متعلق ویڈیو بیان اور ساتھ میں پارٹی سے علیحدگی کی خبر کا اسکرین شاٹ شیئر کیا۔ تحریک انصاف کے مزید 10 رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا، کہا 1 سال پہلے پارٹی قیادت کو بتا دیا تھا کہ اداروں سے محاذ آرائی نقصان دہ ہوگی۔ سابق صوبائی وزیر ہاشم ڈوگر چودھری اخلاق اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت۔ ہاشم ڈوگر نے کہا پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، سیاست کو سیاست تک رکھنا چاہیے۔ رائے تیمور بھٹی نے کہا کہ ریاست ہوگی تو ہماری سیاست چلتی رہے گی۔ سابق ایم این اے راجہ خرم نواز اور پشاور کے سابق ایم این اے شوکت علی نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ ملتان سے اختر ملک اور میاں طارق نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد آڈیو لیکس کمیشن نے کام روک دیا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کا کل کا حکم پڑھ کر سنایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا، انکوائری کمیشن کو سماعت کا نوٹس ہی نہیں تھا تو کام سے کیسے روک دیا؟ کمیشن انکوائری ایکٹ کے تحت بنا،
قانون کے تحت ہمیں ایک ذمہ داری سونپی گئی. کوئی مجھے فون کر کے پیسوں کے عوض فیصلے کا کہے تو کیا یہ پرائیویسی ہوگی؟ میں کسی کو کام کے بدلے رعایت دوں تو کیا یہ بھی پرائیویسی ہوگی؟ پرائیویسی ہمیشہ گھر کی ہوتی ہے. وکلا کوڈ آف کنڈکٹ کو کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. شعیب شاہین ایک طرف پرائیویسی کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب ٹاک شوز میں بیٹھ کر اس پر بات کرتے ہیں. گلگت کے ضلع استور میں برفانی تودے نے تباہی مچا دی. 11 افراد جاں بحق، 8 لاشیں نکالی گئیں، دیگر کی تلاش جاری. 13 زخمیوں میں 12 کی حالت نازک. حادثہ سطح سمندر سے تقریباً 14,000 فٹ بلندی پر شانٹر ٹاپ کے قریب پیش آیا. تودے تلے دبنے والے آزاد کشمیر سے آنے والے خانہ بدوش چرواہے تھے. پاک فوج کے ہیلی کاپٹر بھی امدادی کاموں میں مصروف. گلگت استور اور اسکردو کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی احتیاطی نظر بندی غیر قانونی قرار دے دی. فوری رہا کرنے کا حکم. تحریری فیصلے کے مطابق 3 MPO کے تحت کوئی حکم قیاس پر مبنی نہیں ہو سکتا. پولیس رپورٹ میں کوئی خاص بات نہیں. شاہ محمود قریشی کے وکیل نے ہدایات دینے کے بعد حلف نامہ جمع کرایا. ملتان کی عدالت نے سابق وفاقی وزیر عامر ڈوگر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. سیاسی قوتوں کا کام ہے بات چیت سے مسائل کا حل نکالیں. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کہتے ہیں حالات مشکل ہو تو کردار اہم ہو جاتا ہے. ان مشکل حالات میں اپنا پارلیمانی کردار نبھاؤں گا. PTI میں ہوں اسی لیے سینیٹر ہوں. 9 مئی کا سانحہ قابل مذمت ہے. ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عمران خان نے اپنے گھر کے سرچ وارنٹ منسوخ کرانے کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دے دی. عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس نے بدنیتی کی بنیاد پر 18 مئی کو سرچ وارنٹ حاصل کیے. جس مقدمے میں سرچ وارنٹ حاصل کیے گئے اس میں درخواست گزار کا کوئی کردار نہیں. پنجاب حکومت نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی JIT بنا دی. 9 مئی کو GHQ پر حملہ کرنے والے ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی. راجہ ماجد حسین دھنیال PTI شمالی پنجاب کا سینئر نائب صدر تھا. GHQ پر حملے سے پہلے مظاہرین کو اکساتا رہا. ریاست مخالف نعرے بازی اور توڑ پھوڑ میں مرکزی کردار ادا کیا. شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، شیخ رشید سمیت عمران کابینہ کے 10 ارکان کے سفارتی پاسپورٹ منسوخ. پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ نے لیٹر جاری کر دیا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں قانون کے مطابق سفارتی پاسپورٹ عہدے سے ہٹنے کے بعد واپس کرنے ہوتے ہیں. خطوط لکھنے کے باوجود سابق کابینہ ارکان نے پاسپورٹ واپس نہیں کیے. عمر ایوب خان PTI کے سیکرٹری جنرل مقرر. عمران خان نے منظوری دے دی. راؤف حسن تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مقرر کر دیے گئے.